روس اور یوکرین کی جنگ میں بہت زیادہ شدت آتی جا رہی ہے اور اس حد تک آتی جا رہی ہے کہ یوکرین نے آج ایک پلٹ کر وار کیا ہے۔ بہت دن روس سے پٹنے کے بعد یوکرین نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے روس پہ، اور روس میں اتنا بڑا اٹیک ڈیپ انسائیڈ رشیا، جس میں 10-20 ڈرون کہیں تباہ ہو جائیں جا کر تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے، لیکن 450 ڈرونز فائر کیے گئے یوکرین کی جانب سے اور وہ اپنے اہداف کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور تقریباً 1200 کلومیٹر ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ 2400 کلومیٹر ڈیپ انسائیڈ رشیا جا کے انہوں نے مختلف اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، جس سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی اور بہت سی اموات ہو گئیں، اور رشیا اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے اور ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ یوکرین بہت دنوں سے پٹ رہا تھا اور اس لیے پٹ رہا تھا کہ اس کے تمام جو ایئر ڈیفنسز تھے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے، جو اس کے انٹرسیپٹرز تھے، میزائلز تھے، وہ ختم ہو چکے تھے۔ کسی روسی حملے کو وہ ناکام بنانے کی صلاحیت کھو چکا تھا، اور اس کے جتنے بیلسٹک میزائل روس کی طرف سے فائر کیے جاتے تھے، وہ بیلسٹک میزائل مختلف جگہوں پر گرتے تھے، مختلف اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیتے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی جاتی تھی۔ انٹرسیپٹرز نہ ہونے کی وجہ سے یوکرین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، اور تقریباً 31 جولائی کے بعد سے آج تک تقریباً 12 دن کے قریب ہو گئے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کسی ایک بیلسٹک میزائل اٹیک کو نہیں روکا جا سکا جو روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف لانچ کیا گیا۔ اسی لیے وہاں پر تباہی بہت زیادہ پھیل رہی تھی اور بہت زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا یوکرین کی حکومت پر، اس کی فوج کی جانب سے بھی اور عوام کی جانب سے بھی، کہ روس کو ایک بہت تگڑا اور بھرپور جواب دیا جائے۔ اس کے بعد یوکرین کی فوج نے بہت ہی محنت سے کچھ اہداف کو چنا اور اس کے بعد ایک ڈرون اٹیک پلان کیا گیا۔ انٹیلیجنس کی مدد سے کچھ اہداف کی نشاندہی کرنے کے بعد آج ایک بہت بڑا ڈرون اٹیک کیا گیا، جس میں تقریباً 450 سے زیادہ 456 ڈرونز فائر کیے گئے، لانچ کیے گئے روس میں، اور انہوں نے ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا، ایک علاقے کو نشانہ بنایا۔ تاتارستان ریجن ہے جہاں پر نژنے کام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا اور بہت بڑے پیمانے پر ایک انتہائی اہم ترین آئل فیسلٹی کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ وہاں پر ڈرون اٹیکس کیے گئے، ایک کے بعد ایک وہاں پر ڈرونز آتے رہے اور اپنے ہدف کے مختلف کوآرڈینیٹس پر گرتے رہے اور وہاں بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی گئی۔ گو کہ روسی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے بہت سے ڈرونز کو روک لیا اور ان کو ہدف تک نہیں پہنچنے دیا اور بیشتر ڈرونز کو پہلے ہی تباہ کر دیا گیا، لیکن یوکرین کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو اٹیک کیا تھا وہ کامیاب رہا اور جن اہداف کو اس نے چنا تھا، جن زاویوں سے چنا تھا، ان تمام اہداف کو ان تمام زاویوں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ یہ جو اٹیک کیا گیا تھا یہ 1200 کلومیٹر اندر کیا گیا تھا رشیا، اور جو دوسرا اٹیک کیا گیا وہ اس سے دگنے فاصلے پر کیا گیا، تقریباً 2400 کلومیٹر اندر روس کے ایک انڈسٹریل فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یومان ایک ریجن ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے اندر موجود ایک انڈسٹریل کمپلیکس میں بڑے پیمانے پر آ کر ڈرونز گرے اور انہوں نے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ان حملوں کے بعد روس کی فوج بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ ایک بہت بڑے جوابی حملے کی تیاری کر رہی ہے، گو کہ ابھی بہت زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دن کے دوران بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یوکرین میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، لاجسٹکس کو، ویئر ہاؤسز کو، اسی طرح بہت سارے جو بحری جہاز ہیں جو اسلحہ لے کر آ رہے تھے یوکرین کے لیے، ان کو روسی ڈرونز کے ذریعے، روسی میزائلوں کے ذریعے وہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ بلیک سی کے اندر ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جہازوں کو تباہ کیا گیا، ان کو پورٹ تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور اسی طرح بہت سے جہاز جو بنیادی طور پہ اناج لے کر جا رہے تھے، اور جس پہ یوکرین کی ایکسپورٹس کا بہت زیادہ دار و مدار ہے، تقریباً 90% کے قریب دار و مدار ہے اس کی ایکسپورٹس کا، اناج کی ایکسپورٹ پہ، اور ان ایکسپورٹس کے جو جہاز ہیں ان کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، جس کے بعد اناج کی ایکسپورٹ یوکرین سے رک گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پہ ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے روس نے یوکرین کو، کیونکہ یوکرین کی جانب سے روس کے کچھ ایسے انفراسٹرکچر کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا جو معیشت کے لیے بہت ہی اہم ہیں، اور اس کو زیلنسکی کہہ رہا تھا کہ یہ وار کے لیے ریونیو جنریٹ کرنے والی جگہیں ہیں، جیسے آئل ریفائنریز، آئل اسٹوریجز، لاجسٹکس، ویئر ہاؤسز، جہاں پر بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا جو معیشت سے جڑا ہوا بھی
تھا। اسی کے ساتھ ساتھ فوجی تنصیبات جن پہ حملہ کیا گیا، بہت ساری ایسی بیسز تھیں، فوجی اڈے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا روس کے، اور وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی گئی۔ اسی لیے یوکرین کچھ اہداف کو مسلسل چن رہا تھا تاکہ اس کے روس کو ایک بہت ہی گہرا زخم پہنچایا جائے۔ روس نے جب بہت زیادہ زخم سہ لیے تھے تو اس کے بعد اس نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا، ایک جامع حکمت عملی کے تحت بندرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی وجہ سے جیسے اوڈیسا کی بندرگاہ تھی، اسی طرح چورنومورسک کی بھی ایک بندرگاہ تھی، اس کو جب نشانہ بنایا اور اس طرح 5-7 بندرگاہوں کی مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا تو وہاں پر ایسا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا جو دراصل ویئر ہاؤسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سا سامان ایسا تھا جو ٹرانزٹ کے لیے رکھا ہوا تھا، اس سب کو بھی تباہ کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر جب پورٹس پہ تباہی پھیلی گئی تو زیلنسکی کے ہوش اڑ گئے، وہاں کی جو فوج ہے یوکرین کی اس کو ہوش اڑ گئے اور اس کو اندازہ ہوا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی اور حملوں کا تسلسل اسی طرح جاری رہا، اور یوکرین کی فوج کو اندازہ ہوا کہ اگر روس کے حملے اسی تواتر اور تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو نقصانات کا حجم بہت بڑھ جائے گا۔ اس وقت یوکرین کو یومیہ تقریباً $1 ارب کے لاسز کا سامنا ہے، کیونکہ اس کے پورٹس پہ تمام قسم کی ایکسپورٹس رک چکی ہیں، امپورٹس بھی رک چکی ہیں، اور اس کی معیشت کو بہت ہی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی چاہتا تھا روس، کیونکہ اس کی اپنی معیشت بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکی ہے، بہت زیادہ زخم سہ چکی ہے، کیونکہ یوکرین نے تاک کر کچھ ایسی جگہوں پہ حملے کیے جیسے وائلڈ بیریز، جو کہ ایک وہاں کا امیزون کہلاتا ہے روس کا، اور بہت بڑے پیمانے پر ریٹیل بزنسز کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے تقریباً اتنے ویئر ہاؤسز اڑا دیے کہ اندازہ ہوا، ایک ایسٹیمیٹ ہے رف جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صرف وائلڈ بیریز کو ہونے والے جو نقصانات ہیں اگر اسی کا ازالہ کر دیا جائے تو تقریباً $16 ارب درکار ہوں گے۔ اور اتنے بڑے بڑے نقصان سہنے کے بعد روس نے اسی لیے پورٹس کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور اوڈیسا اور چورنومورسک کے پورٹس کو اسی لیے خاص طور پہ بہت ہی بری طرح ہٹ کیا کہ وہاں موجود تمام قسم کی فیسلٹیز کو اڑا دیا اور وہاں سے ہونے والی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو مکمل طور پر روک دیا۔ اس وقت جو گراؤنڈ صورتحال ہے گراؤنڈ فورسز کی، وہ بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے یوکرین کے لیے، کیونکہ روس کی جو فوج ہے، زمینی فوج، وہ بہت تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے۔ اس کو نارتھ کوریا کی فوج کی سپورٹ حاصل ہے، جو اس کا میزائل یونٹ نارتھ کوریا کا پہنچ چکا تھا، وہ اس وقت بیلسٹک میزائل داغ رہا ہے، اور تقریباً 120 بیلسٹک میزائل شمالی کوریا سے پہنچائے گئے ہیں۔ جو گراؤنڈ فورسز اس وقت گراؤنڈ انویژن کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہی ہیں، وہ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور تقریباً 1.5 کلومیٹر کا علاقہ یوکرین کا روزانہ روس کی فوج اپنے قبضے میں لے رہی ہے، اور اس کے بعد اپنی پیش قدمی کو روک دیتی ہے، اور اس کے بعد اگلے روز ایک بار پھر حملے شروع کیے جاتے ہیں، اور پھر 1.5 کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں کر کے پھر پیش قدمی روک دی جاتی ہے۔ تو اس طرح روس کئی روز سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور مختلف جگہ پر اور مختلف مقامات پر اپنی پیش قدمی بہت آگے تک بڑھا چکا ہے، اور اسی لیے زیلنسکی بہت زیادہ پریشان ہے، یورپ کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کہیں سے اس کو انٹرسیپٹرز مل جائیں، کچھ ایسے میزائل مل جائیں، کچھ ایسے بیلسٹک میزائلز بھی مل جائیں جس کے ذریعے وہ بہت بڑے اور دور تک حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے روس کے اندر۔ لیکن ابھی تک امریکہ نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اس کو صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ ہمیں بھی میزائلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے بھی بہت سارے میزائل جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو یورپ ہے وہ بھی تقریباً 7 ارب یورو جو مانگے تھے زیلنسکی نے، وہ ابھی تک دینے کے لیے یورپ تیار نہیں ہے، اور صرف $1 ارب 40 کروڑ کی یقین دہانی کرا رہا ہے۔ وہ کب ملتے ہیں یہ بھی زیلنسکی کو نہیں معلوم، اور یورپ نے ابھی تک اس کی کوئی حتمی ڈیڈ لائن بھی نہیں دی ہے۔ تو اب صورتحال بہت ہی سمپل سی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ زیلنسکی کی فوج کو حملہ کرنا ہے، اپنے ڈرونز کے ذریعے حملہ کرنا ہے، بیلسٹک میزائلز اس کے پاس نہیں ہیں۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے ان حملوں کا جواب بیلسٹک میزائلز اور ڈرون کی صورت میں بہت بڑے پیمانے پر مختلف شہروں میں دینے کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے پورٹس پر بھی دیا جائے گا، اور اس صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں روس اور یوکرین کی جنگ مزید پھیلنے والی ہے، ایک نئے لیول پر جانے والی ہے، اس کا اسکیل بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس پہ بہت زیادہ پریشر بڑھ چکا ہے، اور ایک بار پھر اس پر ایک بہت بڑے حملے کے لیے دباؤ ہے، اور اس کی فوج یوکرین میں ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ممکنہ طور پہ وہ شہر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو پورٹس اور لاجسٹکس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا اور کاری وار ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔